اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہر دل عزیز پروگرام مسائل زندگی آج ایک بار پھر لے کر میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا یہ میزبان علی جاوید زیدی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب احسان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج سوالات جو آپ کے ہیں وہ ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ہم کتنا آقا کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ پوری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کے ہم علماء کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ جوابات سے مستفیض ہو جائیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوالات زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، شکایات آتی ہیں ٹیلی فون کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے۔ ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، لیکن یقین جانی کہ جو سوالات رہ جاتے ہیں اس کو اگلے ایپیسوڈ میں شامل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم آج کا اس ایپیسوڈ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر۔ الحمدللہ، شکر اللہ۔ آغا اگر آپ اجازت تو پروگرام بسم اللہ، ضرور۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلا سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، السلام علیکم مولانا۔ میرا یہ سوال تھا تھوڑا سا میرا نماز شب کا۔ میں صبح نماز شب پڑھتی ہوں اور اس کے بعد میں دعائیں پڑھتی ہوں، جو دعائیں اس میں کتاب میں دی ہوئی ہیں، اور مزیدی دعائیں بھی بہت ساری ہیں اس کے اندر، جیسے اولاد کے لائق ہونا، رزق کے لیے، اپنے، اور بہت ساری ہیں۔ میرا یہ پوچھنا ہے، پہلے تو مجھے یہ واضح کر دیجئے اس کے اندر، میں چاہتی ہوں ایک بار آپ اچھے سے واضح کر دیں کہ طریقہ تو تھوڑا کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ کتاب سے پڑھا ہے، تحفے سے پڑھا ہے، لیکن آپ ایک بار بتاتے ہیں تو وہ بہت جلدی صحیح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ مجھے یہ ہے کہ نماز شب جو میں پڑھتی ہوں 8 رکعت جو ہے 2 رکعت کر کے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم صبح میں پڑھتے ہیں۔ اس میں دعائے قنوت بھی پڑھا جاتا ہے یا نہیں، مجھے ایک پکا تھوڑا سا کنفرم نہیں ہے، شاید اس میں لکھا نہیں ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن میں دعائے قنوت پڑھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز شب میں قنوت پڑھتی ہوں۔ پھر ہے 1 رکعت وطر کے اندر 4 سورہ ہیں، اس کے بعد میں دعائیں ہیں ساری۔ تو میں چاہتی تھی کہ آپ ایک بار مولانا اچھے سے کر کے، میں اس پروگرام کو دیکھتی ہوں کہ وہ یہ بتا دیں کہ نماز شب کا طریقہ کیسے ہے، تو تھوڑا میرا، کیونکہ میں اتنی محنت کرتی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، اور اگر غلط پڑھ رہی ہوں تو وہ میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کے نماز شب پڑھوں۔ تو اگر مولانا بتا دیں گے تو میرا یہ کلیئر ہو جائے گا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ نماز شب کے بعد جو میرے پاس وقت بچتا ہے، میں 3 بجے اٹھ جاتی ہوں، اس کے بعد میں دعائیں پڑھتی ہوں، بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا بہت دعائیں ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ تھوڑی دعائیں پڑھنے کے بعد میں مجھے قرآن پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا دعائیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ دونوں، بلکہ دونوں ہی خدا کا کلام ہے، یہ بہتر میں بھی سمجھتی ہوں، لیکن آپ اس سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان دونوں میں زیادہ بہتر کون سا ہے کہ میں نماز شب کے بعد جو دعائیں دی گئی ہیں انہیں پڑھنے کے بعد میں، اور 2 رکعت مولا علی کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہے اللہم قد ہمت بامری قد علامتہ، وہ پڑھنے کے بعد میں، اور ایک آدھ دعا پڑھنے کے بعد، تو کیا مجھے قرآن پڑھنا چاہیے؟ صبح میں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ضروری ہے، یا میں بہت ساری دعائیں ہیں، میں دعائیں ہی پڑھتی ہوں؟ تو تھوڑا مجھے یہ واضح کرنا تھا کہ اگر میں نماز پڑھ لیتی ہوں اور تھوڑی دعائیں پڑھ لیتی ہوں، اور میرے پاس اگر وقت بچتا ہے تو میں اس کے بعد میں قرآن شریف پڑھا کروں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ میرے گیس بہت زیادہ بنتی ہے، بہت ہی بنتی ہے۔ اب مجھے کیا ہوتا ہے کہ قرآن میرا پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں پڑھتی بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، لیکن مجھے نا تھوڑی دیر بعد میں مجھے نا گھڑی وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ کیا، کیونکہ مجھے کئی دفعہ اٹھنا پڑتا ہے، تو ایسی کوئی دعا یا کچھ ایسا آپ مجھے بتائیں کہ جس کا کوئی کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ون چینل کو سلامت رکھے، پروردگار پالنے والا، دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو، بار الہ ہو، اہل بیت کے چاہنے والے کونے کونے گوشے سلامت رہیں، پروردگار اس چینل کو اتنی ترقی دے کہ پوری دنیا میں اس کا پرچم لہرائے، آمین لاہیا۔ یہ ہماری بہن کے 3 سوالات ہیں۔ پہلے تو نماز شب کا طریقہ صحیح طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز نماز شب کے تذکرے سے ہو رہا ہے۔ میں اپنے جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور خود اپنے آپ کے لیے بھی ایک مرتبہ پھر سے پورا طریقہ دہرا لیتا ہوں۔ نماز شب 11 رکعت ہے، جس میں شروع میں 2 رکعت کر کے 4 مرتبہ میں 8 رکعت نماز شب کی نیت سے بالکل ویسے ہی
جیسے نماز صبح پڑھی جاتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے لے کے سلام تک قنوت کے ساتھ، اس میں قنوت مستحب ہے بالکل صبح کی طرح 4 مرتبہ میں 8 رکعت. اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع ہے جس میں مستحب نہیں ہے کہ انسان قنوت پڑھے، لیکن اگر کوئی آدمی پڑھ بھی لیتا ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ اس میں قنوت نہ پڑھے، بقیہ بالکل نماز صبح کی طرح سب کچھ ویسے ہی پڑھا جائے گا. اس کے بعد 1 رکعت ہے نماز وتر جس میں سورہ الحمد اور اس کے بعد 1 سورہ پڑھے اور اس کے بعد ہاتھوں کو قنوت کے لیے بلند کرے، اور اس میں جو مختلف دعائیں ہیں کم سے کم کچھ نہیں پڑھ سکتا ہے تو تھوڑی سی وہ دعائیں جو روزانہ کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھے. اس کے بعد 300 مرتبہ العفو، اے میرے پروردگار معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. 300 مرتبہ. نہیں پڑھ سکتا ہے 200 مرتبہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا ہے 100 مرتبہ پڑھ لے، چند مرتبہ پڑھ لے تاکہ کسی نہ کسی عنوان سے نماز کا لفظ صادق آ جائے. پھر اس کے بعد 70 مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 70 بار. پھر اس کے بعد 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہم اغفر لفلاں لفلاں، اللہم بار بار کہے اللہم اغفر لفلاں، اللہم اغفر لفلاں، اللہم اغفر ولدیت ضروری نہیں ہے، پورا نام بمع القاب ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی کا نام یاد نہ بھی ہو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے پروردگار میرے دادی کو بخش دے، میری نانی کو بخش دے، میرے دادا کو بخش دے، میری نانی دادی کو بخش دے، میری پھوپھی خالہ ماموں رشتہ دار اعزاء اقربا. عرفیت اگر یاد ہو، بہت سارے لوگوں کا اصل نام نہیں یاد ہوتا، پکارنے کا نام وہ بھی لیا جا سکتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد بعض اور دعائیں ہیں، انہیں اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، پھر رکوع کرے، دونوں سجدے کرے، تشہد پڑھے، سلام پڑھے، نماز شب مکمل. ایک بات. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ نماز شب کے بعد نماز فجر تک میں جو وقت باقی رہ جاتا ہے اس میں دعا پڑھیں یا تلاوت قرآن کریں. میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ دعائیں بدل بدل کے پڑھیے، لیکن کسی نہ کسی حد تک تلاوت قرآن کو شامل رکھیے. روزانہ کم سے کم 50 آیات پڑھنا اس کی بڑی تاکید روایت میں کی گئی ہے، بلکہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے. دعائیں پڑھیں، مگر آج یہ دعائیں 2 پڑھ لی، مثلا 2 دعائیں پڑھنی، کل دوسری والی 2 دعائیں پڑھنی، پرسوں تیسری 2 دعائیں پڑھنی، پھر اس کے بعد پھر کوئی اور دعا پڑھ لی. دعائیں بدل بدل کے پڑھیں، اس سے ایک خلوص میں بھی اضافہ رہتا ہے. سمجھ کے پڑھیں دعائیں، سمجھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. اس طریقے سے اس وقت کو بہترین انداز سے صرف کیا جا سکتا ہے. آپ کی تیسری بات کہ آپ جب تلاوت قرآن کرتی ہیں تو ریا صادر ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. تلاوت قرآن کے لیے وضو باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. آپ قرآن کے الفاظ پر ہاتھ یا جسم نہ لگائیں، صرف سائیڈ سے پکڑے رہیں تو آپ بغیر وضو بھی تلاوت کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. اگر آمدن ہاتھ لگانا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. بازاروں میں نے بالخصوص جمہوریہ اسلامی ایران میں دیکھا ہے کہ بعض قرآن اس کے ہر صفحے لیمینیٹڈ آنے لگے ہیں. ایسے حضرات اگر چاہیں تو وہاں سے قرآن منگوا لیں جو کمپلیٹ شروع سے آخری پیج تک لیمینیٹڈ ہوتا ہے، تو اس میں یہ پریشانی بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. مائی نیم از باقر امام نقوی، میں نیو یارک سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن ہے کہ اگر لڑکی چاہتی ہے ڈیورس لینا تو اس کو ڈیورس ہو سکتی ہے ایز اے امریکن وے یا نہیں؟ اس کے بارے میں جواب چاہیے.
نام اگین باقر امام نقوی فرام نیو یارک، اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کو کیسے دی جائے؟ تھینک یو، خدا حافظ۔ نیو یارک سے ہمارے نقوی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ لڑکی جو ہے طلاق لے سکتی ہے نہیں، اور لے سکتی ہے تو کیسے؟ دیکھیے نقوی صاحب کے سوالات کے دو پہلو ہیں۔ جی، پہلا پہلو یہ ہے کہ لڑکی خود طلاق لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ اگر وہ لڑکی مسلم تو ہے مگر نان شیعہ ہے جی، تو اس کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جی، وہاں کا جو حکومتی قانون ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ شرعی قانون یہ ہے کہ اگر لڑکی نکاح کے وقت اپنے شوہر سے وکالت طلاق لے لے جی، کہ میں آپ سے اس شرط پر شادی کروں گی کہ جو اللہ نے، جو شریعت نے آپ کو حق طلاق دیا ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے، جی، اور اگر لڑکا اس شرط پر راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو بیوی بنانے کے لیے تیار ہوں اور حق طلاق بھی آپ کو دے رہا ہوں، جی، تو لڑکی ایزیلی کبھی بھی اگر اس طرح کے کرائسس ہوتے ہیں تو اس میں ایزیلی وہ حق استعمال کرے گی اور طلاق لے لے گی۔ جی، لیکن اگر اس نے نکاح کے وقت یہ حق اپنے شوہر سے نہیں لیا ہے، وکالت طلاق نہیں لی ہے، تو اب اگر وہ طلاق لینا چاہتی تو اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق خلع، جی، یعنی وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہتی۔ اس کے لیے وہ حاکم شرع یعنی مرجع تقلید یا ان کے کسی وکیل سے رجوع کرے، وہ وکیل جو بھی ان کے حالات ہوں گے اس کے مطابق ان دونوں کو جدا کرنے کے جو پروسیس ہے اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ خاتون اپنے شوہر سے شرعی اعتبار سے مطلقہ ہو جائیں گی۔ بہت لمبا کوئی پروسیس نہیں ہے، مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طلاق نہ ہونے جی، بے پائے، شک، اس جی، لیے کہ طلاق کے لیے خود روایات میں ہے کہ بدترین جائز کام، ناپسندیدہ ترین جائز کام ہے، لہذا جسے شریعت ناپسندیدہ کہے اسے ہمیں کسی بھی طور پسند نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ون ٹی وی مجھے بہت پسند ہے، خاص کر کے مسئلے زندگی، خدا اس سے اور ترقی عطا کرے۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میرے شوہر نے پہلی بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے مجھ سے جھوٹ اور دھوکے سے شادی کیا۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، مگر وہ پہلی والی کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کوئی بھی خوشی ہو یا غم وہ میرے ساتھ کہیں بھی شامل نہیں رہتے، نہ میرے ساتھ ایک پل رہتے ہیں۔ ہمارا صرف نام کا رشتہ ہے۔ میں ان سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ آپ کچھ وقت مجھے بھی دیجیے، مگر ان کا کہنا ہے کہ میں دوسری عورت ہوں اور میرا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ پلیز مولانا صاحب مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میں اپنے شوہر کو صحیح راستے پہ لا سکوں۔ خدا حافظ۔ یہ دوسری بیوی ہیں، شوہر عدالت بقول ان کے نہیں کر رہے ہیں۔ میری بہن نے جس حد تک بات کہی ہے اسے نظر میں رکھتے ہوئے یہ مسئلہ دعا کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شرعی عدالت کا ہے، اور اگر یہی کر رہے ہیں ان کے شوہر تو ناجائز کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ شریعت نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہی اس شرط پر دی ہے کہ دونوں کے درمیان اظہار محبت میں عدالت ضروری اور یقینی ہو۔ جی، مطاع کیا ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے کہ اگر وہاں مثلا برابر سے مرتبہ نہیں دے رہا ہے یا برابر سے راتیں تقسیم نہیں کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نکاح شادی کی ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ دونوں بیویوں کا برابر سے خیال رکھے، دونوں میں برابر سے راتیں تقسیم کرے، دونوں کو برابر سے حسب حیثیت گھر فراہم کرے یا رہنے کی جگہ فراہم کرے، لباس فراہم کرے، کھانا فراہم کرے، اور اپنا وقت برابر سے دونوں کے لیے یا حسب ضرورت دونوں کے لیے اپنا وقت تقسیم کرے۔ نہیں کرتا تو یہ دوسری بیوی ان کے بیوی بنانے سے بنی ہے۔ جی، بے شک۔ اور اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے فریب دیا ہے تو وہ فریب اپنی جگہ پر ایک غلطی ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن آپ نے اختیار کیا تو وہ آپ کی دوسری بیوی بنی ہے۔ جی، بے شک۔ ان کا حق ادا نہ کرنے کا کوئی جواز ایسے مرد کے پاس
نہیں ہے، ناجائز ہے. اور اگر یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ بہرحال جو بھی آدمی بتاتا ہے صحیح بتاتا ہے، تو جو محبتیں وہ اپنی پہلی بیوی پر نچھاور کر رہے ہیں دوسری بیوی کو نظر انداز کر کے، اس کا بھی اجر و ثواب شاید ان کے نام عمل میں نہیں لکھا جائے. اس لیے کہ کسی کا حق مار کے کسی کو دینے پر اللہ اور اسلام راضی نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم، میں چھتری گڑھ سے مسٹر ایم علی بول رہا ہوں، اور آپ کا دین چینل اللہ رحمت الرحیم ہے، رحمت الرحیم و کریم ہے. محمد مصطفیٰ رحمت العالمین ہیں، نبی تمام کائنات سے مشکل کشا ہیں. فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم جان دو عالم کی سردار ہے. حسن مصطفیٰ جنت کے سردار ہیں. حسین علیہ السلام صبر کے پیغمبر ہیں. عباس علیہ السلام وفا کے پیغمبر ہیں. دین انسانیت کا دین چینل انسانیت کا روشن چراغ ہے. ہماری دعا ہے کہ دین دنیا دین چینل ترقی کرے اور دنیا کو اسلام کی صحیح تصویر آپ لوگ پیش کرتے ہیں. اس وقت اس کی دنیا میں سخت ضرورت ہے. میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میں پاک سے اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ دین چینل دن رات ترقی اللہ تعالیٰ کو دے اور وہ اسی طرح سے انسانیت کا چراغ دنیا کو جلا کر صحیح اسلام بتائے. میرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے 71 فرقے ہیں، 70 ناری اور ایک ناجی. عیسیٰ علیہ السلام کے 72 فرقے ہیں، 71 ناری اور ایک ناجی. مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں 72 ناری اور ایک ناجی. اس کا صحیح مطلب قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیں. شکریہ. خدا حافظ. موسیٰ علیہ السلام کے 70، عیسیٰ علیہ السلام کے 71، نبی کریم کے 73. یقیناً اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، ائمہ طاہرین ہادین و مہدیین ہیں. جناب عباس اگر اصطلاحی طور پر کہا ہے کہ وفا کے پیغمبر ہیں تو ٹھیک ہے جی، لیکن اگر حقیقی معنی میں کہا ہے تو جناب عباس ہیں، بے وہ شک پیغمبر یا نبی نہیں ہے. نہیں ہیں. جناب عباس کی عظمتوں پر ہماری جان قربان بے شک. ہو جائیں. الاخ المواسی لأخہ، جی ان کی زیارت میں جی جو اپنے بھائی کا پاس و لحاظ کرنے والا اور ایسی شخصیت جس کے لیے امام معصوم ارشاد فرمائے کہ تمہارے نہ رہ جانے سے ان کسرت ظہری، اللہ اکبر. گویا یہ سمجھو کہ میری تو اب کمر ٹوٹ گئی. جی لیکن نبوت پیغمبری یہ ساری چیزیں الگ ہیں. جی جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے، ہر وہ انسان ناجی ہے جو اللہ کے حقیقی دین، نبی کی حقیقی رسالت، ائمہ کی حقیقی ہدایت کا ایمان رکھتا ہو اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہو. جی بے شک. وہی فرقہ ناجیہ ہے اور اسی کی نجات اور فلاح اور بہبود دنیا اور آخرت. جی بہت بہت شکریہ. مختصر لیکن جامع جواب ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے. امروہہ محمد سلمان علی بات کر رہا ہوں امروہہ سے. اور جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں اور وہ کرسی وغیرہ پر نماز پڑھتے ہیں تو کیا وہ امام سے 10 پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی جماعت چل سکتی ہے یا ان کو سائڈ میں ہی نماز پڑھنی چاہیے؟ میرا کوشچن یہ ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جو حضرات معذور ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت سے نماز کے لیے نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ امام کے فوراً پیچھے بعد میں وہ کھڑے ہو جائیں یا کرسی لگا لیں. بہتر یہ ہے کہ وہ یا دوسری صف میں ہوں یا صف کے داہنے یا بائیں طرف ہوں. اگر مثال کے طور پر 2 آدمی تھے، جی ایک امام اور ایک ماموم جو کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، جی، یا 3 لوگ تھے، 2 کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والے، ایک امام، پھر اس کے بعد 4 5 6 8 10 لوگ آ گئے، کوئی حرج نہیں ہے. نماز سب کی صحیح، جماعت سب کی صحیح ہوگی. اتصال اس کرسی پر بیٹھنے والے کے ذریعے سے بھی
مکمل طریقے سے 1000 آدمی بھی ہو جائیں تو ہوگا. جی لیکن زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ وہ حضرات جن کی نمازیں اس اعتبار سے کھڑے ہو کے پڑھنے والوں کے مقابلے میں تھوڑی کم ہوتی ہیں، اس لیے وہ یا دوسری صفوں میں رہیں یا سائڈ کی طرف رہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام شمع ہے، میں دہلی سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے، میں نے رمضان میں قرآن پڑھا لیکن سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ حمدخان جن کو میں نے روک دیا اور ان سوروں کی تلاوت میں نے شب قدر میں کی، تو کیا یہ صحیح ہے یا مجھے الگ الگ اس کو پڑھنا چاہیے تھا؟ السلام علیکم. ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت پوری کی لیکن 3 سورج جو مخصوص ہیں جی شب قدر کے، اس کو انہوں نے الگ رکھ دیا اور اس شب میں پڑھا انہوں نے 23ویں شب کو. یہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب انسان ختم قرآن کی نیت کرے تو بہترین بات یہ ہے کہ تسلسل اور سیریل وائز پڑھے. جی پہلے پہلا سورہ، پھر دوسرا سورہ، پھر 50واں سورہ، پھر 100واں سورہ، پھر 101، پھر 102، 105، 110، 112، 113، 114. جی یہ بالکل مناسب ترین بات یہ ہے. ہم پہلے سورہ بقرہ پڑھیں، پھر سورہ الحمد پڑھ لیں، پھر سورہ مائدہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ نساء پڑھیں، سورہ ناس پڑھ لیں، پھر سورہ جمعہ پڑھ لیں، سورہ منافقون پڑھ لیں، پھر سورہ مدثر پڑھ لیں، پھر سورہ مزمل پڑھ لیں. پورا قرآن تو ہو جائے گا، جی مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا. لیکن جو ختم قرآن کا صحیح انداز ذکر کیا گیا ہے وہ نہیں ہوگا. اس کا جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے، پروردگار رحیم و کریم ہے، وہ دینا چاہے تو دے. جی لیکن اصولی بات یہ ہے کہ قرآن مجید یقیناً شبائے قدر میں ان تینوں سوروں کی تلاوت ضرور کی جائے. مقابر میں اخلاق، جوشن کبیر، جوشن صغیر اور جو کچھ بھی ہے، انا انزلنا اور 1000 رکعت نماز اور 100 رکعت خوب پڑھی جائے. لیکن اسے یہاں سے نکال کے وہاں ایڈجسٹ کر لیں، یا سورہ جمعہ نہ پڑھیں کہ ہم جمعہ کے دن پڑھ لیں گے، جی یا سورہ کسی اور دن پڑھ لیں گے. جی تو یہ بات اس میں ایک فائدہ اور بھی ہوگا کہ جب آپ نے یہ سورے ترتیب کے ساتھ پڑھ لیے اور شبائے قدر میں پھر سے پڑھا تو 114 کے بجائے آپ کو 117 سوروں کا ثواب ملے گا. جی بے شک. یہ ختم قرآن کا بھی ملے گا، ختم 3 قرآن کا بھی ملے گا اور 3 سوروں کا اور ثواب بھی مل جائے گا. جی. یہ بہترین طریقہ یہ ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا، آپ سے میرا ایک سوال ہے. کیا ایک بیوہ عورت اپنے شوہر کی کچھ ملکیت میں کچھ پیسے ملنے پر وہ کو بینک میں رکھ کر اپنا گزارا کر رہی تھی، کسی ایک رشتہ دار نے درمیان میں آ کر اسے دوسرے کو قرض دلا دیا اور اسے کہے کہ ہم ہی وہ پیسے بینک کا آپ کو بینک نفع دیتے ہی کر کے ان کو دے رہے تھے، مگر اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو نہیں دے رہے ہیں پیسے. آپ بتائیے جو درمیان میں آ کر دلائے تھے اس کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ مہربانی کر کے بتائیں. السلام. شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی کو میراث ملتی ہے اس میں کسی اور کا بھی حق ہے؟ دیکھیے، اگر شوہر کی میراث میں سے صرف اپنا حق جو بھی اس کا حق بنتا ہے وہ زوجہ نے لیا، اسے وہ بینک میں رکھ کے خرچ کر رہی ہیں یا جیسے بھی خرچ کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ قرض دے دیجئے، تو آپ صاحب اختیار تھیں. جی دینا چاہا تو دیا اور نہ دینا چاہتی تو آپ نہ دیتی. آپ نے اپنے ارادے اور اختیار، سمجھ بوجھ، دیکھ ریکھ کے ساتھ دیا ہے، تو صرف سفارش کرنے والا اس حد تک اخلاقاً ذمہ دار ہے کہ وہ اس آدمی سے تقاضا کرے کہ بھائی تم نے قرض لیا ہے، واپس کرو. قرض کا حق یہ ہے کہ واپس کیا جائے اور بر وقت واپس کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے. لیکن یہ سفارش کرنے والا ضامن نہیں ہے. علاوہ اس کے کہ وہ ضامن بنا ہو، جی وہ ضامن بنا ہو کہ اگر انہوں نے نہ دیا تو ہم دیں گے، جی تو یہ باب ضمانت میں چلا جائے گا اور وہ آدمی ضامن ہوگا، اسے ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر صرف سفارش کی ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں خود، آپ نے بھی جی کسی سے کچھ کہہ دیا، کسی سے کچھ کہہ دیا، بھائی آپ یہ کر دیجئے، آپ یہ دے دیجئے، آپ یہ دے دیجئے، تو سفارش کرنے والا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. جی. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید جاذب رضا ہے، میں علی پور کرناٹکا سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو عزاداری میں خرافات ہیں، یہ ماتم کے سلسلے میں جو ہندوستان اور پاکستان میں بہت ہیں، جس کے لیے مراج اکرام نے بہت فتوے بھی سب دیے ہیں.
इसके बावजूद भी क्यों ये रोक नहीं है? अस्सलाम। इनके मुताबिक खुराफात हैं। जी आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए है जी मेरे एतबार से वो लफ्ज मुनासिब नहीं है। किसी सवाल को करने के लिए लफ्ज़ों का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। फिर आपने ये वाज़ेह नहीं किया कि आपके एतबार से वो खुराफात क्या चीज़ है, जी क्या बात है कि जिसके लिए मराजे ने मना किया है या इजाज़त दी है। बहुत सारे मातम के अंदाज ऐसे हैं जिसको बाज़ मराजे ने मना किया है, बाज़ मराजे ने इजाज़त दी है। जी जो जिसका मुक़ल्लिद है वो अपने एतबार से उसके ऊपर अमल करे। जैसे नमाज में हम अपने मसले पर, अपने मुक़ल्लिद के मसले पर अमल करते हैं, आप अपने मर्ज़े तक़लीद पर अमल करते हैं, रोज़ा, हज, ज़कात, खुमुस, सारी बातें, वैसे ही ये भी ज़िंदगी का शरीयत के मुताबिक अमल होना चाहिए। और शरीयत के मुताबिक तभी होगा जब अपने मर्ज़े तक़लीद के फतवे के मुताबिक किया जाए। लेकिन लफ्ज खुराफात इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी लफ्ज मजहबियात में ये लफ्ज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को और जावेद साहब को मेरा सवाल ये है कि ये तो हम तनख्वाह लेते हैं या जो है हमें बोनस मिलता है या जो हमें ऑफिस की तरफ से जो भी मिलता है, तो उसमें हम ज़कात निकाल सकते हैं या नहीं? निकालें तो कितना निकालें? कुछ लोग कहते हैं कि जो है ज़कात में जो है वो तनख्वाह में जो है ज़कात नहीं होती है, जो तिजारत या तो चीज़ों का आदार से जो उससे ज़्यादा होती है जानवरों की, तो उसके ऊपर लागू होती है। तो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैंने मौलाना से पूछा मगर कुछ कहते हैं कि तनख्वाह में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि तनख्वाह में है। तो ये चीज़ में क्लियर करना था। शुक्रिया। इनका पहला सवाल तो ज़कात के सिलसिले में कि इनको सैलरी मिलती है, उस पर क्या ज़कात है? आपकी खिदमत में बड़ी वजाहत से अर्ज करूं कि मुझे लग रहा है कि आपने लफ्ज़ ज़कात का शायद गलत फहमी से इस्तेमाल किया है। आप बात खुम्स की करना चाह रहे थे। अगर जिन चीज़ों का जिक्र आपने किया है, सैलरी, तनख्वाह 1, बोनस 2, या कंपनी की तरफ से या ऑफिस की तरफ से और कोई भी चीज़ अगर मिलती है, इंसेंटिव वगैरह, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर साल तमाम होने पर अगर कोई हर साल खुम्स निकालता है तो खुम्स वाजिब है। जी खुम्स यानी बचत का 1/5 हिस्सा, 1/5, 20% निकालना बतौर खुम्स वाजिब है। ज़कात 4 गल्लात पर, 3 तरह के जानवरों पर और 2 तरह के नुकूद यानी सोना और चांदी, इन पर वाजिब है। वो भी तब जब ये निसाब तक पहुंच जाए। गल्लात जो 4 हैं वो तकरीबन 9 कुंटल से थोड़ा कम वहां तक पहुंच जाए। जानवर, ऊंटों का निसाब अलग है, गाय भैंस का निसाब अलग है, भेड़ बकरी का निसाब अलग है, पहला निसाब, दूसरा निसाब, तीसरा निसाब। इसी तरीके से सोने चांदी का निसाब है। जब उस निसाब तक चीजें पहुंच जाएंगी जिसमें हौल सौम भी दाखिल है, तफसीली बहस है ज़कात की, तो ज़कात वाजिब होगी। सैलरी या इंसेंटिव या बोनस, इन पर ज़कात नहीं है, खुम्स है। ये फिक़ह जाफरिया के हिसाब से आपने बात बयान फरमाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे नहीं फिक़ह जाफरिया नहीं, दूसरी फिक़हों में भी ज़कात का कानून वही है जो मैंने बताया है। हाँ, वहां ज़कात माल भी है कि अगर माल आपके पास 11 महीने से ज्यादा बाकी रह गया है तो फिर एक मिक़दार उसकी मुअय्यन है कि वो बतौर ज़कात के खुलफा में दूसरे मसालिक में ये मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। जी, नाम मासूम अहमद, जिला देवरिया, यूपी। हमारा क्वेश्चन है कि हम टेम्पो चलाते हैं तो सवारी से 50 रुपये मांगे हुआ, जाने के बाद उसको दिल दुखता हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो भाड़ा तय करने जाने के बाद वहाँ कितने सवारी दिक्कत करती है, टैक्सी चलाते हैं, आप टेम्पो चलाते हैं हमारे भाई। आपके सवाल का जवाब तो ये है कि वो जो आपका भाड़ा है, वो मुसाफिर जो है, अगर आपका बताया हुआ किराया उसको समझ में नहीं आता है, वो आपकी गाड़ी में सवार ना हो, इख्तियार है।
نہیں سمجھ میں آتا ہے مول بھاؤ کرنا چاہتا ہے، اگر گنجائش ہے آپ کم کر سکتے ہیں آسانی سے، جتنا کم کر سکتے ہیں وہ کم کر دیجئے، ورنہ ہر انسان کو اپنی اجرت معین کرنے کا حق ہے، جو محنت مزدوری کرنے والا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی فکس بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر 8 گھنٹہ مزدوری کرتا ہے، مثال کے طور پر اینٹا ڈھوتا ہے، گارا مسالہ کرتا ہے، اور وہ مثلا 300 روپے لیتا ہے، تو سارے مزدور 300 لیں، ایسا بھی کچھ معین نہیں ہے۔ دوسرے ڈرائیور اسی جگہ کا مثلا 40 روپے لیتے ہیں، آپ 50 مانگ رہے ہیں، پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ ہاں، کوئی ڈرائیور اگر مسافر کو بٹھا لے بغیر کرایہ بتائے ہوئے جہاں کا کرایہ معین ہو، پھر اس سے زیادہ مانگنے کا حق اسے نہیں۔ اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، منڈلا، میرے شہر کا نام منڈلا ہے اور میرا نام ہے نایاب قاضی، اور میں یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں، جیسے اپنے کوئی اگر شراب پیتا ہو تو شراب چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی دعا بتائی جائے یا کوئی ایسے عمل بتائے جائیں کہ جو اس کی شراب چھوٹ جائے؟ سنیں آپ نے، میرا یہی کوشچن ہے، ایم پی سے بول رہی ہوں، منڈلا سے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اگر شراب پیتا ہے اس کو چھڑانے کی کیا ترتیب ہے؟ پروردگار عالم ایسے لوگوں کی ہدایت کرے، الہی آمین، انہیں اس برائیوں سے دور ہونے اور دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے، شراب چھڑانے یا برائیاں چھڑانے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ انسان کا اظہار نفرت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیسے کہیں، اپنے لیے بھی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے، وہ شراب پیتا ہے، جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا میں نے اس سے منہ موڑ دیا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی اس برائی کی وجہ سے۔ دیکھا میں نے کہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اب طریقہ نمبر 2 استعمال کیا جائے کہ انسان اپنی زبان سے اس آدمی کو منع کرے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار منع کرے۔ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے یہاں آنے نہ دے۔ طریقہ نمبر 3 کہ اسے دعوت نہ دے کسی بھی موقع پر، غمی خوشی کسی بھی موقع پر۔ پھر اس کے بعد یہ طریقہ بھی اگر کام نہ کرے تو چوتھا طریقہ استعمال کرے کہ وہ اگر کبھی بلائے تو اس کے یہاں نہ جائے، کسی بھی موقع پر، خوشی غمی یہ وہ نہ جائے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ نہ اس کا رشتہ لے نہ اس کو رشتہ دے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر دے، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو جو اس طرح کے ریہیبلیشن سینٹرز ہوتے ہیں وہاں بھرتی کرا دے تاکہ وہ اپنے طور پر اس کو جو بھی طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس وہاں وہ بند کر کے اور اس سے یہ برائی چھڑا دے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ علیکم آغا، السلام علیکم جاوید بھائی، میں کلثوم ایرانی گڑنگلے سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ جناب قاسم کا بھائی اور بہن ہے اور کچھ روایتوں میں نہیں ہے کہ نہیں، آپ بتا دیجئے ان کے بھائی اور بہن کا نام کیا ہے، اور کربلا کے میدان میں وہ دونوں تھے، جیسے کہ ہر مجلس میں قاسم کا ذکر ہے، کیوں ان کے بھائی کا کیوں نہیں ہے، آپ بتا دیجئے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کی کتنی بیویاں تھی اور کتنی بیویاں تھی، ان کے بیویوں کا کون کون سے؟ ہماری بہن فرما رہی کہ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام، آپ کی نظر ان دونوں طرح کی روایتوں پر ہے، آپ نے وہ روایتیں بھی دیکھی ہیں جن میں جناب قاسم کے بھائیوں کا ذکر ہے، وہ روایتیں بھی دیکھی ہیں جس میں ذکر نہیں ہے، تو اگر آپ چاہیں تو مان لیں کہ تھے، نہ چاہیں تو نہ مانے کہ نہیں تھے۔ اگرچہ میرا آپ کے لیے خاص طور سے کلثوم ایرانی صاحبہ، آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کوئی مختصر کتاب، چھوٹی کتاب جس میں امام حسن کا ذکر ہو، جس میں امام حسین کا ذکر ہو، چھوٹی کتاب بھی اگر ہوگی 20-30 پیج کی، اسے پڑھیے۔
اسے پڑھیں گی تو امام حسن کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر مل جائے گا. جی بے شک. جتنے بیٹے ہوں گے وہ سب جناب قاسم کے بھائی ہوں گے، جتنی بیٹیاں ہوں گی وہ سب جناب قاسم کی بہنیں ہوں گی. امام حسین کی تاریخ آپ پڑھیں گی تو اس میں امام حسین کے جتنے بیٹوں کے نام لکھے ہوں گے ان کی ماؤں کے نام بھی لکھے ہوں گے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون بیٹا رباب کا تھا، کون بیٹا لیلا کا تھا، کون بیٹا جناب شہربانو کا تھا، اور کون کس بیوی کے فرزند تھے. یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. ہاں السلام علیکم، ممبئی سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو بامبے میں جو مچھلیاں ملتی ہیں وہ تو معلوم ہے کہ ان کے چھلکا ہونا چاہیے اور مطلب ذبیحہ ہونا چاہیے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو یہاں پہ غیر مسلم جو ہے مچھلیاں بیچتے ہیں، جس سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہیں، ان کے ذبیحے کے بارے میں تو کنفرم نہیں ہم لوگوں کا کیا سسٹم ہے، تو اس کے بارے میں آپ وضاحت سے بتائیے کہ ہم وہ مچھلی غیر مسلم سے لے سکتے ہیں کہ نہیں. اور صرف اس کے ہمیں وضاحت سے یہ تو معلوم ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہونا چاہیے اور چھلکا ہونا چاہیے، ذبیحہ ہونا چاہیے، لیکن جو سمندر کی مچھلی آتی ہیں وہ تو مشین سے ان کا شکار کیا جاتا ہے. جو بھی اس کے بارے میں آپ کلیئر بتائیے گا. شکریہ. خدا حافظ. ذبیحہ تو مچھلی کا ہوتا میں نہیں. بالکل چھلکے کا کوئی ذکر نہیں کروں گا، چھلکے دار ہو یا چھلکے دار. آپ کو یہ بات تو پتا ہی ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہی کھائی جا سکتی ہے. جی. سوال دوسرا جو آپ کا ہے کہ ذبیحہ، مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا. جی. کسی کا مصرع ہے یہ جی. کہ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے کہ وہ پانی سے زندہ نکل آئے. جی. تو وہ ذبیحہ ہو گیا اس کا. اگر آپ کو کسی بھی اعتبار سے یہ یقین ہے بمبئی میں یا دنیا کے کسی شہر میں کہ یہ مچھلی جو ہم خرید رہے ہیں یہ پانی سے زندہ نکلی ہے تو خریدی جا سکتی ہے. نہ آپ سمندر میں جاتے ہیں نہ ہم سمندر کے کنارے جا کے ایک ایک مچھلی چیک کرتے ہیں کہ کون سی زندہ ہے کون نہیں. جو مچھلی ہم خرید رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ زندہ سمندر سے یا پانی سے نکلی تھی. عام طور سے سمندروں اور دریاؤں میں جو مچھلی پکڑنے مچھلی مارنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جال لگا دیے جاتے ہیں، مچھلیاں آ کے اپنے آپ جال میں پھنس جاتی ہیں. جب تک مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں زندہ رہتی ہیں، چاہے جال میں رہیں چاہے بغیر جال کے رہیں. جب نکالی جاتی ہیں تو عام طور یعنی تقریباً 99% مچھلیاں زندہ رہتی ہیں. اس لیے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مچھلی پانی سے زندہ ہی نکلتی ہے، لیکن جو مچھلی ہم خرید رہے ہیں اس کا پانی سے زندہ نکلنے کا یقین ہونا ضروری ہے، تبھی ہم کھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں بندی حسن عباس حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جنگ کفائی، جہاد کفائی اور جہاد عینی یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہاد کفائی اس کا حکم کون دے سکتا ہے اور جہاد عینی اس کا حکم کون دے سکتا ہے؟ کیا جو ہمارے مستحید ہے علماء ہیں ذاکرین ہیں کیا وہ جنگ یا جہاد عینی کا حکم دے سکتے ہیں؟ بس آپ یہ دونوں میں ڈفرینس کیجیے کہ جنگ جہاد کفائی کیا ہے اور جہاد عینی کیا ہے. خدا حافظ. جہاد کفائی اور جہاد عینی کیا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ واجب کفائی اور واجب عینی کے بارے میں شاید سوال کر رہے ہیں. واجب عینی جیسے نماز پنجگانہ جی، کہ آپ پڑھ لیں تو مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی، میں پڑھ لوں تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی. واجب کفائی اسے کہتے ہیں کہ جو آپ اگر موجود ہوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام تو میرے اوپر سے اس کا وجوب ختم ہو جائے. جی، جیسے نماز میت، جیسے نماز میت کو غسل دینا، کفن دینا، حنوط کرنا وغیرہ وغیرہ، کہ اگر 2-4 آدمی موجود ہوں وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو باقی سب کے اوپر سے واجب ختم ہو جاتا ہے. جہاد کی بھی قسمیں ہیں. جہاد دفاعی ہے کہ جہاں کسی نے حملہ کر دیا ہو اور ہمیں اپنی جان اور اپنا دین بچانا ہو، وہاں نہ کسی سے اجازت کی ضرورت ہے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پرٹیکولر طریقہ ہے کہ ہم لاٹھی سے روکیں کہ ہم ڈنڈے سے روکیں. یہ نیچرل ہے کہ ہم دروازے کے پیچھے چھپ جائیں، کہ ہم دیوار کے پیچھے چھپ جائیں، کہ ہم پتھر سے روک لیں اس کے وار کو، کہ ہم لاٹھی سے اس کے وار کو روک لیں. نہیں، یہ دفاع ہے.
ہر وہ پاسبلٹی جس سے انسان اپنا دین اور اپنی جان بچا سکتا ہے، عزت و آبرو بچا سکتا ہے، یہ بچانا واجب ہے. جبکہ ہر ملک میں ڈیفنس منسٹری بھی ہوتی ہے. ڈیفنس منسٹری اسی لیے ہوتی ہے کہ شاید ڈیفنس ایک فطری چیز ہے. جہاں تک اس جہاد کا تعلق ہے کہ جہاں کسی کے اوپر چڑھائی کرنا ہے، جہاں کسی کے اوپر جا کے حملہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے یہاں امام معصوم کی موجودگی میں ان کی اجازت اور رضایت واجب ہے. اس کے بغیر اگر وہ موجود ہے بظاہر تو اس کے بغیر وہ جہاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی دنگا ہوگا، جو آج کل ہو رہا ہے بڑی تیز تراری کے ساتھ ہو رہا ہے. غیبت امام میں جو ان کے نائبین خاص تھے 4، اگر ان کے دور میں ہوتا تو ان سے اجازت لی جاتی. اگر وہ کہتے ہاں تو جہاد ہو سکتا تھا، حملہ کیا جا سکتا تھا. ان کے بھی گزر جانے کے بعد جو امام معصوم حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائبین عام ہیں، ہمارے مراجع کرام، اگر وہ حکومت کی تشکیل کر دیں اور کہیں یہ ضروری سمجھیں کہ دین کے تحفظ کے لیے یہاں حملہ ہونا چاہیے اور یہاں جہاد ہونا چاہیے اور وہ اجازت دیں، تو اس موقع پر جہاد واجب ہو جائے گا. اور جس سے کہیں گے صرف اس کے اوپر واجب ہوگا، ہر ایک کے اوپر واجب بھی نہیں ہوگا. اور یہ مرحلہ بہت شاذ و نادر، بہت کم درپیش ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جی، میرا نام محمد نور ہے، میں کولار KGF کا رہنے والا ہوں. اصول کے کتنے فرائض ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ، کیا عورت امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں. وضو کے 3 فرائض ہیں. پہلا فرض ہے چہرہ دھلنا نیت کے بعد. جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے ٹھڈی کے آخر تک لمبان میں اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں چہرہ اوپر سے نیچے کی طرف دھلنا پہلا فرض. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ دھلنا. پہلے داہنا ہاتھ کوہنی سے لے کے انگلی کے سرے تک، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ کوہنی سے لے کے انگلی کے سرے تک دھلنا، یہ دوسرا فریضہ. تیسرا فریضہ پہلے سر کا مسح کرنا، پھر داہنے پیر اور پھر بائیں پیر کا مسح کرنا. یہ 3 فرائض وضو کے ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ عورت نماز جماعت میں شرکت کر سکتی ہے، یقیناً کر سکتی ہے. اگر کوئی دوسری برائی پیش آنے والی نہ ہو تو عورت بھی نماز جماعت میں شرکت کر سکتی ہے، جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور بعد کے ادوار میں عورتیں نماز جماعت میں شرکت کیا کرتی تھیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا نام باقر علی بھائی ہے، میں چاپر خانے سے بات کر رہا ہوں، گجرات سے. میرا یہ سوال ہے کہ سدے میں 7 وقت ادائی ضروری ہے، تو ہتھیلی یعنی ساتھ آنگڑی ہو جائے تو چالے کہ نہ چالے؟ یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ سجدے میں 7 اعضاء کا ٹکنا ضروری ہے، ہتھیلیوں کے ساتھ انگلیوں کا بھی ٹکنا ضروری ہے کیا؟ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں اور انگوٹھا بھی زمین پر ہو، لیکن اگر نہیں ہے تب بھی سجدہ صحیح ہو جائے گا. ہتھیلی واجب ہے، ہتھیلی ضروری ہے. اگر ہتھیلی کے ساتھ انگلیاں بھی ہوں تو کیا ہی کہنا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی، میرا نام حیدر علی ہے، میں رائے پور چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں جب امام حسین اور تمام شہداؤں کو شہید کر دیا گیا، ان کے بعد ان کو سروں کو کاٹ کے ظالم جو ہے زیر نیزے پہ لے کے شام گیا، شام یزید کے سامنے شام میں پیش کیا گیا. اس کے بعد کیا ان کے سروں کو دوبارہ کربلا لایا گیا کہ صرف ان کے دھڑوں کو دفنایا گیا؟ اس کا جواب میرے کو ضرور دیں. میں اس سوال کو دہراؤں گا نہیں، آپ کو سنا ہوگا. جی دیکھیے، شہدائے کربلا میں تمام شہیدوں کے سروں کو قافلے کے ساتھ نہیں لے جایا گیا. بعض شہید ایسے تھے جنہیں کربلا میں ہی دفن کیا گیا. بمائے ان کے سروں کو اس مقام پر دھاڑ سے زیادہ بہتر لفظ جسم مبارک، جی بے شک، کہ ان کے جسموں کو، ان کے اجسام مبارکہ کربلا میں رہ گئے. اور ان میں سے کچھ شہید ایسے تھے جن کی تعداد کم و بیش 18 کے قریب کہی جاتی ہے. ان کے سروں کو قافلے کے ساتھ کوفہ اور کوفے کے بعد شام لے آیا گیا.
شام میں جب اہل حرم کو رہائی ملی تو یہاں سے پھر روایات میں اختلاف ہے. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ امام حسین کے سر کو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کربلا لے آئے اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ قبر اطہر میں دفن کر دیا. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، سارے سروں کو لے آئے اور ان کے جسم ہائے مبارک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا. اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، امام حسین کے سر کو تو لے آئے، بقیہ سروں کو خود شام میں ہی دفن کر دیا گیا. ایک مقام اب بھی شہر دمشق کے قبرستان مقبرہ باب الصغیر میں راس الشہداء کے نام سے ہے، جہاں پر وہ تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر کن کن شہیدوں کے سر دفن کیے گئے ہیں. ہمارا سلام ہو حسین پر، ان کے بیٹوں پر، علی ابن الحسین، اولاد الحسین اور اصحاب الحسین پر جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. جی ہمارا نام فاطمہ، ہم الہ آباد سے بول رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک سوال پوچھا تھا، ہم پھر سے مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو بچوں کے ساتھ کارٹون دیکھتے ہیں اور اس میں بھی تھوڑا بہت کارٹون دیکھ سکتے ہیں، حرام تو نہیں ہے؟ اور جو ڈیلی سوپ سیریل آتے ہیں ٹی وی پہ، کیا وہ دیکھنا حرام ہے؟ پکچر اور گانے میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے ہماری، نہیں دیکھتے ہیں. کیا ڈیلی سوپ جو دیکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یا وہ بھی غلط ہے؟ السلام علیکم. کارٹونز دیکھنا اور ڈیلی سوپ دیکھنا، اس میں ایک فارمولہ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چاہے وہ کارٹون ہو یا دوسرے چینل ہوں، کہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ کیا دکھایا جا رہا ہے اور کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے. آج بڑی مشکل یہ ہے کہ ہماری نسلوں کا وہ پودا جس سے کل ہمارا باغ تیار ہونے والا ہے، اس پودے میں کبھی ڈالز کے نام سے، کبھی کھلونوں کے نام سے، کبھی ویڈیو گیم کے نام سے، کبھی کارٹون کے نام سے ایسا زہر ڈالا جا رہا ہے جس سے بچوں کے ذہن میں، ان کی فطرت کے اندر دین کی طرف سے لاپرواہی یا دین کے اصول و قوانین کا مذاق یا کچھ ایسی باتیں جو شریعت نے ایگریشن بھی ہے اس میں، ایسی باتیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کے بارے میں عام اس کو سمجھنا. مثال کے طور پر ڈالز، ایسی ننگی برہنہ جسم کھلے ہوئے، یہ ڈالز جب بچپنے سے ہمارے 5-6 سال کے بچے کے ہاتھ میں رہیں گی اور وہ اس ڈال کے جسم کے ہر نشے و فراز کو دیکھتا رہے گا اور چاہے نہ چاہے اس کا ہاتھ اس کے جسم کے مختلف گوشوں پر پہنچتا رہے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نارملٹی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کارٹونز میں تربیت کنندہ ہیں، بہت اچھی بات ہے، تاریخ کے اصلی اور اچھے اور تربیت کنندہ واقعات پر مشتمل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات کارٹون کے کیریکٹرز اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری غیرت، ہماری حیا، ہماری شرم اس بات کو قبول نہیں کرتی. اسی طریقے سے دوسرے سیریلز ہیں، دوسرے چینلز ہیں، ان کے پروگرام ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کہانی میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کہانی میں کہیں نہ کہیں پوزیٹیوٹی ہے، کہیں نہ کہیں تربیت ہے، لیکن اس تربیتی کہانی کو پلے کرنے والے کیریکٹرز، ان کا لباس، ان کا انداز، ان کا میل جول، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ ہے جو ہمارے ذہن کو کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے ذہن میں برے اثرات قائم کرتا ہے. نتیجہ اچھا نکلے گا نہیں، اس نتیجے تک پہنچتے پہنچتے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی. ان ساری چیزوں پر نظر رکھنا اور اپنی اولاد کو بالکل اس طرح سے پالنا ہے جس طرح سے ایک کسان اپنے کھیت میں کھاد بھی ڈالتا ہے جو زہر کی ایک قسم ہے، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ یہ زہر فصل کو اگانے میں کس مقدار میں ہونا چاہیے، یعنی یہ ڈانٹ ڈپٹ ٹوک روک یہ سب یہ بھی ہونا ہے. پانی بھی ڈالتا ہے
لیکن وہ جانتا ہے کہ سینچائی کے لیے پانی کتنی مقدار میں بھر دے الٹب جس کو ہمارے یہاں گاؤں میں کہا جاتا ہے تو خراب ہو جائے گی فصل. بالکل نہ ڈالے پانی، سوکھ جائے گی فصل. یہ ہماری اولاد ہماری فصلیں ہیں، یہ ہمارا باغ ہے، ہمیں ان سے کل پھل حاصل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمود بدامی ہے، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. تو آپ کے کوشچن آنسر میں تو سن کے مطلب بہت معلومات ہوئی ہے، لیکن مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ مطلب لائیو نماز آپ جو ویل چینل پہ بتا رہے ہیں کہ ماتم میں کر بنا رہے ہیں، تو کیا وہ کیا ساتھ میں پڑھنا وہ ہے مطلب واجب ہے، نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ میں مطلب اس کے ساتھ ریپیٹ کر سکتا ہوں اذان سن کے نماز کے ساتھ، تو کیا وہ واجب ہے مطلب قبول ہوگی جماعت نماز کے ساتھ؟ شکریہ. غالباً یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو چینل پہ نماز بتائی جاتی ہے تو جماعت اس سے ہو سکتی ہے؟ میری بہن، سب سے پہلی بات تو یہ نظر میں رکھنے والی ہے کہ جس وقت چینل وین پر مثلا مغرب کی نماز ہو رہی ہے اس وقت آپ کے یہاں مغرب کا وقت ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ جی، پہلی بات وہ نماز ممبئی کے وقت کے مطابق آتی ہے. بہت ساری جگہوں پر آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے ہی وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور کئی ساری جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پر اس نماز کے آدھے گھنٹے بعد وقت ہوتا ہوگا. ایک بات یہ نظر میں رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں کا وقت ہو گیا یا نہیں ہوا. دوسری بات، اگر کوئی انسان اپنی نماز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ اس پر بڑے بڑے علماء کی نمازیں آتی ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنی فرادہ نیت کریں. عالم دین جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کیسے اللہ اکبر کہا، ہم بھی ویسے ہی اللہ اکبر کہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں ہم چپ چاپ کھڑے رہیں. یہ نماز باطل ہو جائے گی. ہاں، ان کو فالو کرنا اس اعتبار سے کہ جس طرح سے وہ پروناؤنس کرتے ہوں، تلفظ کرتے ہوں، ادائیگی کرتے ہوں، ویسے ہی ہم بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور شاید چینل وین سے نمازیں آتی بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازیں بہتر سے بہتر بنا سکیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے وقفے پہ، اور ابھی حاضر ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آئے ہیں ان کو لے کر آغاز خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ.